اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد علیہ. آج ایک ایسے موضوع پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے کہ اصولاً تو چند نشستوں پہلے ہی اس کے اوپر گفتگو شروع ہو جانی چاہیے تھی، لیکن کچھ اس طرح کی ضروری چیزیں اس میں آتی رہیں کہ ہم اس گفتگو کو شروع نہیں کر سکے. تو آج ہے ان خواتین کے لیے بھی کہ جو اب تک تقلید نہیں کرتی رہی ہیں اور اب وہ صحیح معنوں میں تقلید شروع کریں گی، تو آخر قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت کیا ہے اس سلسلے میں، کیونکہ بہت سارے شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو امام زمانہ علیہ السلام کی تقلید میں ہیں، کچھ لوگ کوئی بات کرتے ہیں، کچھ لوگ کچھ بات کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں تاکہ صحیح طور پر ہمیں آگاہی ہو سکے. البتہ اس سلسلے میں معیار بہت میں ابتدائی رکھوں گا، اور اس قسم کی بات نہیں ہوگی کہ جیسے ہم کسی اخباریوں کے اجتماع سے خطاب کر رہے ہیں اور اتنی ڈیٹیل اس کے اندر جو ہے وہ بیان کریں. اور آپ لوگوں کے پچھلی دفعہ کچھ اس سلسلے میں سوالات بھی تھے، وہ بھی اگر مل جائیں تو انشاءاللہ ان کے بھی جوابات ساتھ ساتھ ہی دیے جاتے رہیں گے. اچھا، اب سب سے پہلے ہم اس بات کو ڈسکس کرتے ہیں کہ تقلید کا قرآن و حدیث سے کیا ثبوت ہے اور احکام تقلید کیا ہیں. اس کے بعد جو دوسری کلاس ہوگی ہماری وہ اصطلاحات توضیح مسائل پر ہوگی، اور اصطلاحات توضیح مسائل کے بعد پھر آپ کو صحیح طور پر احکام سمجھ میں آئیں گے. دیکھیے، تقلید یوں بھی بہت ضروری ہے کہ پیغمبر اسلام ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ من افتى الناس بغیر علم لعنتہ ملائکۃ السماء والارض. وسائل الشیعہ کی جو روایت کہ جس کسی شخص نے بھی بغیر علم کے فتویٰ دیا، بغیر علم کے فتویٰ دیا، تو زمین و آسمان کے ملائکہ کی اس پر لعنت ہوتی. یعنی ہم جو بہت آرام سے بہت ساری باتیں کہہ جاتے ہیں، بھئی یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، اور مجتہد کے فتووں پر اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی ایسا تو فتویٰ ان کو نہیں دینا چاہیے تھا، بھلا بتائیے یہ کیسے ممکن ہے، یا اپنی رائے سے کوئی اس سلسلے میں بات کرنا. تو پیغمبر فرما گئے اب بغیر علم کے فتویٰ دینا. دیکھیے، جیسے رمضان کے دن گزریں گے اور اس کے بعد عید کے چاند کا مسئلہ شروع ہوگا، تو لوگ کیسا بڑھ بڑھ کر اس میں اپنی رائے دے رہے ہوتے ہیں اور مجتہدین کے فتاووں پر اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں. ایک دفعہ ایک صاحب ملے تھے مجھے، تو میں نے ذاتی طور پر بھی ان سے یہ کہا کہ آپ جو اعتراض کر رہے ہیں کہ ان کا یہ مسئلہ جو ہے وہ ایسا ہے اور ویسا ہے، اور بڑھ بڑھ کر آپ یہ بتائیے کہ چاند کے سلسلے میں قرآن کے اندر کیا تذکرہ آیا ہے، اس کی کون سی آیت آپ کو پتہ ہے؟ احادیث مبارکہ چاند کے مسائل کے سلسلے میں کون کون سی ہیں؟ مجتہدین کے آراء اور فتاوی اس سلسلے میں کیا ہیں؟ وہ کون کون سے دلائل سے استدلال اس سلسلے میں کرتے ہیں؟ آپ نے کتنی زیادہ اس کے اندر فلکیات اور ان چیزوں کا بھی مطالعہ کیا ہے؟ پتہ چلا کہ کچھ بھی نہیں آتا ہے آپ کو، اور آپ بڑھ بڑھ کے چاند کے مسئلے کے اندر بول رہے ہیں. تو دیکھیے، یہ صرف اور صرف مجتہد جو کہ 80 90 سال کی ایسی ریسرچ کرتا ہے کہ دنوں رات اپنا ایک طرف کر دیتا ہے آرام کو، اور پھر اس کے بعد ایک فتوے کی صورت میں وہ ایک کتاب ہمارے لیے توضیح مسائل یا اور کوئی مفصل کتاب لکھتا ہے، جو 80 90 سال کی شبانہ روز محنتوں کا ایک نتیجہ اس کا ہوتی. اور ہم جو ہے بہت سارے افراد یہ سمجھتے ہیں کہ غالباً یہ مجتہدین حقہ گڑگڑاتے ہوئے اور جو ہے اس فتوے بیٹھے صادر کرتے رہتے ہیں، جو بھی منہ میں آیا وہ فتویٰ نکال دیا. ایسا نہیں ہوتا، ابھی تفصیل اس کے آگے چل کر آئے گی. تو اس سلسلے میں کہ اپنی رائے سے کوئی بھی بات کہنا، جب آپ کو نہیں پتا ہے تو آپ کو خاموش رہنا پڑے گا
اور دنیا کے سب سے بڑے عالم سے رجوع کرنا پڑے گا کہ وہ اس سلسلے میں کیا کہتا ہے، جو کہ عالم کا ہمارا نظریہ ہے شیعت کا کہ مجتہد عالم ہی کی تقلید ہوگی جس کا علم دنیا میں سب سے زیادہ ہوگا۔ تو ایک تو یہ ہے، اور پیغمبر اسلام نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں باقاعدہ ایسے افراد کی نشاندہی کی اور بتایا لوگوں کو کہ مجھ پر جھوٹ بولنے والوں کی بہت کثرت ہو گئی، اور یہ بات یاد رکھ لو اور جان لو کہ جو شخص بھی مجھ پر کوئی جھوٹ باندھے گا، بعض اوقات دیکھیں خدا پر جھوٹ باندھا جاتا ہے، پیغمبر پر جھوٹ باندھا جاتا ہے کہ پیغمبر نے یہ بات بیان فرمائی، خدا پہ جھوٹ باندھا جاتا ہے، یہ بھی خدا پر جھوٹ باندھنا ہے کہ وہ حکم خدا یہ ہے، یہ واجب ہے۔ جب آپ کہتی ہیں نا کوئی آپ سے کوئی چیز پوچھے بھائی کیا فلاں چیز واجب، آپ کہتے ہیں جی جی بالکل واجب ہے، تو دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ پروردگار کا حکم یہ ہے، آپ کہتی ہیں جی ہاں مستحب ہے کہ ایسا کام کر لیں، جبکہ آپ کو کیسے پتا کہ مستحب ہے؟ بس آپ نے ایسے اندازے سے کہہ دیا، یہ خدا پر بہتان ہے۔ گویا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ خدا نے یہ حکم دیا ہے، اس کو مستحب قرار دیا، خدا پر بہتان ہو جاتا ہے۔ تو پیغمبر نے بھی فرمایا کہ یہ بات یاد رکھ لو کہ جو بھی مجھ پر بہتان باندھے گا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ آتش جہنم میں قرار دے لے، وہ اپنی سیٹ کو محفوظ کر لے جہنم کے اندر۔ بحار الانوار کی دوسری جلد میں باقاعدہ پیغمبر نے ایسے افراد کی بڑی شدت کے ساتھ مذمت فرمائی ہے، اور خود قرآن کے اندر بھی کتنی ہی آیات ہیں کہ جو اس بات کی مذمت میں آئی ہیں کہ بغیر علم کے اور جھگڑا کرنا، جدال کرنا، اور لوگوں میں آپ دیکھتی ہیں نا کہ معاشرے کے اندر کتنا زیادہ بھائی کتا نجیس قرآن میں لکھا ہے، پورے قرآن میں کتے کی نجاست کا کوئی حکم موجود نہیں، فلاں چیز واجب ہے قرآن میں آئی ہے، بس لوگ اس طرح سے کہہ جاتے ہیں۔ تو بہت سی باتیں انتہائی جھوٹی باتیں ہوتی ہیں، اور ایسے افراد کو شیطان کا پیروکار قرار دیا گیا قرآن میں۔ اور سورہ نحل میں بھی پروردگار نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ باقاعدہ دو آیتیں جو ہیں 116ویں اور 117ویں سورہ نحل کی، کہ کبھی تمہاری زبان پر یہ جھوٹی بات نہ آئے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، جس طرح ہم کہہ جاتے ہیں نا یہ بھائی یہاں چیز واجب ہے، یہ چیز مستحب ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ چیز مکروہ ہے، تو یہ کیا ہوتا ہے خدا کے اوپر ایک جھوٹی بات باندھنا اور ایک بہتان ہو جاتا ہے۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، جو خدا پر اس طرح کی جھوٹی بات باندھتے ہیں، منسوب کرتے ہیں، ایسے لوگ فلاح نہیں پا سکیں گے۔ متاع قلیل، بہت تھوڑی سی انہوں نے اس چیز کے مقابلے میں دنیا حاصل کی۔ ہم ہوتا ہے نا کہ بھائی کوئی ہم سے سوال پوچھتا ہے تو ہماری بڑی عزت پہ بناتی ہے کہ اگر ہم جواب دیں گے ہمیں نہیں پتا تو ہماری بڑی بے عزتی ہو جائے گی، تھوڑے سے اس دل کے خیال سے کہ یہ ہمارے سوچے گا کہ بھائی ان کو یہ چیز بھی نہیں پتا، مدرسے میں اتنے دن سے پڑھ رہی ہیں، ان کو یہ بھی نہیں آتا، تو اپنی مرضی سے آپ جو بھی جواب دے دیتی ہیں۔ شہید مطہری بیان فرماتے تھے کہ اگر کوئی بھی غلط بات یا اندازے سے یا کوئی جھوٹی بات اپنی طرف سے اپنی اسی طرح کی کسی بھی علمی بڑائی کو ظاہر کرنے کے لیے جو آپ کو پتا نہیں بھی اور آپ نے بیان کر دی، تو ٹھیک ہے ابھی فی الحال تھوڑے سے دنوں کی عزت ہو جائے گی آپ کی، لیکن یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ کسی بھی شخص کو ہمیشہ بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا، یعنی کبھی نہ کبھی وہ جھوٹ یا غلط بات وہ اس کو پتہ چلے گی، اور آپ نے ساری زندگی کی جو عزت اس کی نگاہ میں کمائی تھی وہ پل بھر کے اندر ضائع ہو جائے گی، جب بھی اس کو آگے چل کے سال 2 سال 5 سال 10 سال 20 سال بعد پتہ چلے گا کہ فلاں صاحبہ نے مجھے غلط مسئلہ بتایا تھا۔ متاع قلیل، بہت تھوڑا سی مقدار آپ نے حاصل کی، اس کے مقابلے میں جو اس قسم کے جملے استعمال کیے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اس کے بعد ایک دردناک عذاب انتظار کر رہا۔ تو بہت اہمیت کی حامل ہے یہ بات، آپ کو اپنی گٹھی میں بٹھا لینی چاہیے کہ کبھی بھی ہم اس طرح سے اب اندازے سے جب آپ نہیں دیں گے، نئی نئی چیزیں انسان سیکھتا ہے، لوگوں کو جا کے بتاتا ہے، جب وہاں سے کراس کوسچننگ ہوتی ہے تو کتنے لوگ ہیں جو یہ بات کہہ سکیں گے کہ مجھے نہیں آتا ہی، تو پھر یہاں پر یہ مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تھوڑے سے دن کی متاع قلیل، بہت کم چیز حاصل ہو پاتی ہے اور اس کے بعد ایک عذاب انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ اب آ جائیے گفتگو کرتے ہیں کہ یہ ساری دیکھیے چیزیں جو ہیں یہ اصل میں مسئلہ حل ہوتا ہے تقلید سے، کوئی ذمہ داری آپ کی نہیں ہوتی۔ تقلید کا لفظ قلادہ سے نکلا ہے، قلادہ،
قلادہ کہتے ہیں گلے میں جو خواتین ہار ڈالتی ہیں اس کو بھی قلادہ کہتے ہیں، اور جانور کے گلے میں جو رسی ہوتی ہے اس کو بھی قلادہ کہا جاتا ہے۔ تقلید کے خلاف جو کتابیں لکھی جاتی ہیں اس میں اس بات کو کہا جاتا ہے اور لوگوں کو ایک لحاظ سے غیرت دلائی جاتی ہے کہ دیکھو تقلید کے معنی یہ ہیں، جانور کے گلے میں ڈالنے والی رسی یا پٹا، یہ مجتہدین تم کو جانور سمجھتے ہیں کہ تمہیں جس طریقے سے جانور کو رسی باندھ کے پیچھے پیچھے گھسیٹا جاتا ہے اپنے پیچھے، اس کے یہ معنی ہیں تاکہ اس کے ایک لفظی ایک اس کے دماغ میں مجتہدین کی دشمنی پیدا کی جا سکے، جبکہ گلے کے ہار کو بھی قلادہ کہا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات اپنے لحاظ سے گردن کی ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ ہم اپنی ذمہ داری مجتہد کے گلے پر ڈال دیتے ہیں۔ دیکھا جائے تو آپ پر یہ چیز واجب تھی نا، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، حج کیسے انجام دینا ہے، زندگی کے اعمال بہت سارے کیسے آپ کو پورے کرنا ہے، یہ کیسے آپ کو پتہ چلے گا؟ تو مجتہد آپ کو بتاتا ہے، وہ آپ کی گلے میں پڑی ہوئی ذمہ داری کو اپنے گلے میں ڈال لیتا ہے، گویا یہ رسی اور یہ بوجھ یہ اپنے گلے پر آ جاتا ہے اس کی۔ اس لحاظ سے اس کا ایک دوسرا پہلو ہے قلادے کا کہ آپ اپنے رسی اور اپنا بوجھ مجتہد کے گلے کے اوپر ڈال دیتی اور آپ اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہو جاتی ہیں۔ قیامت کے دن اگر پوچھا بھی جائے گا آپ سے کہ بھائی آپ نے ایسا عمل کیوں کیا، تو آپ کہیں گے کہ میں تو مثلا آیت اللہ سیستانی کی تقلید میں تھی، میں امام خمینی کی تقلید میں تھی، میں فلاں مجتہد کی تقلید میں تھی، آپ ان سے پوچھئے۔ تو اپنی ذمہ داری آپ نے ان کے کندھے پہ ڈالتی۔ جو تقلید نہیں کرتا وہ اپنے سارے اعمال کا بوجھ اپنے کندھے پر اٹھائے ہوئے ہوتا۔ اب ایک ایک چیز کا جواب دینا پڑے گا کہ تم نے مثلا نماز میں جو 3 دفعہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ یا سبحان ربی العلی و بحمدہ پڑھا ہے اپنے رکوع اور سجدوں میں، تو یہ کہاں سے تم کو پتہ چلا تھا؟ آپ کہیں گے کہ بھائی یہ تو ہماری امی یا نانی اماں وغیرہ نے سکھا دیا تھا، تو یہ تو پھر وہی تقلید ہو گئی۔ اس سے کہیں بہتر نہیں تھا کہ دادی اماں اور نانی اماں کے بجائے کسی مجتہد عالم ہی کی تقلید کر لیتے اور صحیح بات پتہ کر لیتے؟ تو بہرحال تقلید لفظ قلادہ سے نکلا ہے، اور قلادے کے معنی ہار کے بھی ہوتے ہیں اور جانور کے گلے میں پڑی ہوئی رسی کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن بات کو سمجھانے کے لیے ہے، لفظی طور پر الجھانے کے لیے نہیں ہے کہ انسان اپنی ذمہ داری اور بوجھ مجتہد کے کاندھوں پر ڈال دیتا ہے۔ اور تقلید کی ایک تعریف یہ بھی ہے کہ قبول و قول بلا حجت یا قبول و قول غیر و بلا دلیل، کسی غیر کے قول کو، یعنی جس کو ہم کہا جائے کسی مجتہد کے قول کو بغیر کسی حیل و حجت کے قبول کر لینا یا بغیر دلیل کے قبول کر لینا۔ آپ کہیں گے کہ وہی یہ کیا بات ہوئی، ہم بغیر دلیل کسی کا قول کیسے قبول کر لیں؟ دیکھیے جب اس سے پہلے شرطیں بتائی جاتی ہیں کہ اس کی تحقیق کر لو کہ یہ دنیا میں سب سے بڑا عالم تھا، یہ تحقیق کر لی کہ یہ کوئی گناہ گار تو نہیں تھا، دنیا کا حریص تو نہیں تھا، ساری شرطیں 8-9 شرطیں جتنی ہیں مجتہد کے اندر جو تلاش کی جاتی ہیں، پھر اس کے بعد آپ تقلید کرتی ہیں۔ اور یہ تو آپ عام زندگی کے اندر بھی ہوتا ہے، آپ کتنی ایئر لائن کے سفر آپ کو کبھی درپیش ہوتے ہیں، آپ کب جو ہے وہ پائلٹ وغیرہ کا باقاعدہ لائسنس آپ جا کر چیک کرتی کہ بھائی اس کو آپ نے تو دیکھا بھی نہیں ہوتا پائلٹ کو، اور اپنی پوری زندگی داؤ پہ لگا دیتی ہیں اور جا کر بیٹھ جاتی ہیں اس کے اندر۔ بعض اوقات ہمیں کیا پتا کہ یہ پائلٹ کس نوعیت کا ہے۔ ابھی تھوڑے دن پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ نواب شاہ میں جو ایک جہاز اتر گیا تھا اور پائلٹ کا جو ہے وہ باقاعدہ لڑائی ہو رہی تھی، پائلٹ کہہ رہا تھا کہ جہاز کا انجن چل رہا ہے اور اسی میں پیٹرول ڈالو، چلتے ہوئے انجن میں، اور 2 گھنٹے تک یہ ہوتا رہا، اور اس کے بعد پھر وہ جو آپ نے اخبارات کے اندر پڑھ لیا ہوگا بہرحال کہ سارے مسافروں کو اتار کے پھر ڈالا گیا۔ تو اس طرح کے پائلٹ بھی ہوتے ہیں۔ تو ہم عام زندگی میں بھی اس کے کتنے مظاہرے دیکھنے میں آتے ہیں، لیکن ہم وہاں پر تو یہ بات نہیں کہتے کہ نہیں ہم بغیر دلیل کے کیسے قبول کر لیں۔ ڈاکٹر کے پاس آپ جاتی ہیں، کب آپ اس کی دلیل پوچھتی ہیں جو دوا آپ کو لکھ کے دیتا ہے؟ آپ فوراً جاتی ہیں، خریدتی ہیں اور استعمال کرتی ہیں، کیونکہ آپ پہلے اعتماد حاصل کر چکی ہوتی ہیں۔ بلکہ اس کو تو چھوڑیے، وہ ڈاکٹر نہ تو بعض اوقات مسلمان بھی نہیں ہوتا، کافر ہوتا ہے۔ لوگ کیوں انگلینڈ اور امریکہ وغیرہ میں ان یہودی عیسائی ڈاکٹروں کے پاس جا کر علاج کراتے ہیں؟ یعنی ایک دفعہ آپ کو اعتماد آ گیا اور اس کے بعد پھر آپ دلیلیں نہیں پوچھتے پھرتے۔ لیکن یہ افراد جو بھی کتابیں لکھتے ہیں تو آپ کو ہر چیز پہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم دلیل نہ پوچھیں۔ اگر دلیل پوچھ بھی لیں تو آپ جو ہے 10 سال تک بیٹھی رہیں گے اور وہ دلیل ایک صفحہ نہیں سمجھ سکیں گے آپ۔ اس کے لیے پھر وہ سارے علوم حاصل کرنا پڑیں گے اگر وہ دلائل بیان کر بھی دے۔ مثلا آپ نے پوچھا کہ آپ نے فتویٰ کیسے دیا،
تو وہ کہے گا کہ جناب قانون استصحاب کی وجہ سے دیا ہے. اب آپ کہیں گے قانون استصحاب کیا ہوتا ہے؟ اب وہ پھر پوری تفصیل اس کی شروع ہو جائے، کتابیں لکھی جا چکی ہیں اس پہ. تو یہ ایک لامتناہی سلسلہ ہے، اور یہ احمقانہ قسم کی بات ہے کہ ہم ہر چیز کی ہمیں دلیل چاہیے مجتہد سے بھی. اگر بیان کر بھی دے تب بھی ایک جاہل شخص کے لیے نہ جانے دسیوں سال لگ جائیں اس کے کسی ایک مسئلے کی دلیل کو سمجھنے کے لیے بھی. تو یہ بہرحال ایک جاہلانہ قسم کی بات ہے جو لوگوں کو بہکانے کے لیے کی جاتی ہے. اب تقلید کی ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ 4 اقسام بنتی، 4، اور بالکل عقلی چیز ہے تقلید. آقا خوئی نے بھی لکھا ہے کہ تقلید جو ہے وہ بالکل عقلی چیز. پہلا تو 4 قسم کی تقلید ہو سکتی، یا تو جاہل کسی دوسرے جاہل کی بات مانے، جاہل کسی دوسرے جاہل کی بات مانے. بھائی جب تم خود جاہل ہو تو تم کسی اور جاہل کی بات کیوں مان رہے ہو؟ جب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے کلاس رومز وغیرہ کے اندر جو خواتین نقل کرتی ہیں ان کی کبھی کوئی پوزیشن نہیں آتی. ایک جاہل دوسرے جاہل کی نقل کر بھی لیتا ہے، پیج میں اس میں سے اتار کے لکھ بھی لے، تو اس سے کیا فائدہ ہوا؟ اچھا اسی طریقے سے کوئی عالم کسی جاہل کی بات مانے. بھائی جب تم خود عالم ہو تو تم جاہل کی بات کیوں مان رہے ہو؟ انتہائی قابل مذمت بات ہے. جب تم ایک چیز کو جانتے ہو تو تم جاہل کی بات کیوں مان رہے ہو؟ تیسری شق یہ بن سکتی ہے کوئی عالم کسی دوسرے عالم کی بات مانے. بھائی جب تم خود عالم ہو، ہر چیز کو سمجھے ہوئے ہو، تو تم ایک دوسرے عالم کی بات کیوں مان رہے ہو؟ یہ تیسری شق ہے. اور چوتھی شق جو بالکل عین عقلی ہے کہ کوئی جاہل کسی عالم کی بات مانے. نہ جاننے والا ایسے شخص کی بات مانے جو اس چیز کے متعلق مکمل طور پر جانتا. آپ بتائیے اس میں کیا کمی اور کیا خرابی؟ نہ جاننے والا کسی ایسے شخص کی بات مانے جو اس چیز کے متعلق مکمل طور پر جانتا. کوئی جاہل کسی عالم کی بات مانے. تو تقلید کی 4 اقسام بنتی. تقلید کسی کی بھی عام طور پر لوگ کہتے ہیں بھائی یعنی قابل مذمت چیز بنا دی گئی. جیسے اس احتساب، اتنا زیادہ آپ نے اس کے خلاف اخبارات اور اس کے اندر سن لیا ہے. جب کہا جاتا ہے بھائی خود احتسابی کیجیے اپنا احتساب، خود فوراً ہمارے دماغ میں وہ آ جاتا ہے کہ بھائی اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ احتساب آپ بہت جعلی قسم کے دیکھ چکی ہیں یہاں پر. تو تقلید کے مسئلے کے اندر بھی یہی بات ہے کہ بالکل عین عقلی چیز ہے. ہم ہر چیز کے اندر تقلید کر رہے ہوتے ہیں. بلکہ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں جتنی ترقی ہوئی اب تک وہ تقلید ہی کی وجہ سے ہوئی. ایک خاص پچھلے والوں کی بات اور معلومات کو لے کر پھر آنے والے جو افراد ہوتے ہیں وہ اسی معلومات کو استعمال کرتے ہوئے پھر بات کو اور آگے بڑھاتے ہیں، تو اس طرح سے تقلید ہوتی، یعنی اس طرح سے پھر ترقی ہوتی. اگر وہ کہے گا نہیں میں ہر چیز بالکل زیرو سے ہر آدمی شروع کرے اور پچھلے والوں کی کوئی بات نہ مانے تو دنیا میں کوئی ترقی ہو ہی نہیں سکتی، فساد واقع ہو جائے گا، پوری دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی. آج دنیا کی جو ترقی ہے وہ تقلید ہی کی وجہ سے ہے، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ کے اندر کیوں نہ ہو. تفصیل بہت ہے ہر اجمال کے اندر، لیکن اب اس وقت بیان کرنے کا موقع نہیں. اب کہا جاتا ہے کہ قرآن میں کس مقام پر تقلید کا حکم آیا ہے؟ تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 میں آیا ہے. ہم ابھی یہ تو آپ جا کے قرآن سے بھی اتار سکتی ہیں، صرف ایک ریفرنس نوٹ کر لیں. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. یہ ہو ہی نہیں سکتا. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سب کے سب لوگ، سب مومنین علم دین حاصل کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوں. یہ ہو ہی نہیں سکتا. خود قرآن نے کہہ دیا فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ. ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہر گروہ میں سے کچھ افراد نکلیں، ہر کچھ افراد نکلیں لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، اور یہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کریں، یہ فقیہ بن کر آئیں. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. جب یہ اپنی قوموں میں پھر پلٹ کر واپس آئیں تو ان کو عذاب خدا سے ڈرائیں اور احکامات وغیرہ کی تعلیم دیں، یعنی جو اس کے اندر ایک چھپا ہوا پیغام. تو خود قرآن نے کہا سورہ توبہ میں یہ آیت نمبر 122 میں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سارے کے سارے لوگ علم دین حاصل کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوں. تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہر گروہ میں سے کچھ افراد نکلیں، جائیں، علم دین حاصل کر کے آئیں اور پھر لوگوں کو احکامات شریعت کی تعلیم دیں، انہیں عذاب خدا سے ڈرائیں کہ اگر تم ان احکام کی خلاف ورزی کرو گے تو اس کے یہ نتیجے اور عذاب بھگتنا ہوں گے، تاکہ لوگ اس کی طرف راغب ہوں. تو باقاعدہ سورہ توبہ کے اندر اس طرح سے حکم آیا ہے. اس کے بعد
جو واضح طور پر وسائل الشیعہ میں باب نمبر 10 کتاب القضاء شیخ حر عاملی نے جو وسائل الشیعہ لکھی ہے اس میں امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت. یہ حدیث آپ کو بالکل زبانی یاد ہونی چاہیے. فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُخَالِفًا لِهَوَاهُ وَمُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِ أَنْ يُقَلِّدُوهُ. یعنی جس میں باقاعدہ لفظ تقلید بھی آ گیا وہ اس روایت کے اندر ہے. اچھا اگر ہو سکتا ہے اتنی جلدی آپ نہ لکھ سکیں تو اجتہاد و تقلید پر اعتراضات کا تجزیہ جو مدرسے کا چھوٹی سی کتاب ہے وہ آپ لے سکتی ہیں. اس میں ساری حدیثیں لکھی ہوئی آپ کو مل جائیں گی. فقہا میں سے جو شخص بھی اپنے نفس کو بیچتا نہ ہو فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ جو اپنے نفس کو بیچتا نہ ہو حافظًا لِدِينِهِ اپنے دین کی حفاظت کرتا ہو مخالفًا لِهَوَاهُ خواہشات نفسانی کی مخالفت کرتا ہو وَمُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ اور اپنے پروردگار کا ہر حال میں مطیع و فرما بردار ہو فَلِلْعَوَامِ أَنْ يُقَلِّدُوهُ پس عوام کے لیے لازم ہے کہ اس کی تقلید کر لیں. اس سے زیادہ واضح طور پر کہ جس میں لفظ تقلید بھی آ جائے اس سے زیادہ واضح کوئی روایت نہیں. أَنْ يُقَلِّدُوهُ عوام کے لیے لازم ہے کہ اس کی تقلید کر لیں. تو اس سے یہ آپ کو زبانی یاد ہونی چاہیے. کہیں کوئی کچھ پوچھے تو آپ فوری طور پر یہ چیز بتا سکیں. البتہ اس پہ بھی بہت سارے لوگوں نے جو اعتراضات کیے ہیں اور اپنی خیالی موشگافیاں اس سلسلے میں ظاہر کی ہیں ان کے جو جوابات ہیں وہ انشاءاللہ جو تحریفات ہو رہی ہیں دین میں اس سلسلے میں ہمارے ایک سیریل چل رہی ہے اس میں باقاعدہ تقلید کے جتنے بھی ممکنہ اعتراضات اس پر ہوتے ہیں اس کے جوابات کے سلسلے میں انشاءاللہ اس پر جو گفتگو ہوگی اس میں ہم تفصیل آگے بتائیں گے. لیکن ابھی ہم ذرا ہلکا اس موضوع کو رکھ رہے ہیں تاکہ بات کو مکمل جلدی کیا جا سکے. دوسری روایت پھر رجال نجاشی میں. یہ سب روایتیں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, اس کتاب کے اندر آپ کو مل جائیں گی, آپ اس کو لے لیجئے. اجتہاد و تقلید پر اعتراضات کا تجزیہ نیچے اویلیبل ہے, لائبریری سے لے سکتی ہیں. کہ ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دو طرح سے روایت ہے. ایک تو اوپر جو روایت لکھی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے, میں نیچے والی روایت پڑھ رہا ہوں فی الحال. امام نے فرمایا, صحابی تھے ابان ابن تغلب. ابان امام نے فرمایا یا ابان اجلس فی المسجد المدینۃ وفت الناس فانی احب ان یرا فی شیعتی مثلک. اے ابان مدینے کی مسجد میں جا کر بیٹھ جاؤ اور لوگوں کو فتویٰ دو. وفت الناس لوگوں کو فتویٰ دو. فانی احب ان یرا فی شیعتی مثلک میں اپنے شیعوں میں تم جیسے فتویٰ دینے والے لوگوں کو پسند کرتا ہوں. ٹھیک ہے, کتنا واضح طور پر باقاعدہ احمد ابن عباس نجاشی ان کی کتاب ہے رجال نجاشی اس میں اس روایت کو لکھا گیا. تو بہرحال دیکھیں کتنا واضح طور پر, یعنی اگر آپ کسی کو بھی بتانا چاہیں اور خود بھی یاد کرنا چاہیں کہ باقاعدہ امام نے فرمایا کہ مدینے کی مسجد میں جاؤ اور فتویٰ دو. حالانکہ اس وقت خود امام معصوم موجود ہیں. جب یہ آقا خوئی سے بھی ایک سوال پوچھا گیا تھا ایک دفعہ استفتاحات میں کہ آپ یہ بتائیے کہ جب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ظہور فرما جائیں گے, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, تو کیا اس زمانے میں بھی اجتہاد کی جو ضرورت ہے وہ باقی رہے گی؟ تو آقا خوئی نے جواب دیا کہ جی ہاں, امام کے ظہور کے بعد بھی اجتہاد کی ضرورت باقی رہے گی اور اجتہاد اسی طریقے سے ہوا کرے گا. یعنی خود امام ظہور کر چکے ہیں اور موجود ہیں اور ان تک رسائی بھی ممکن ہے, تب بھی اجتہاد ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ کیونکہ پیغمبر کی اپنی سیرت میں بھی ملتا ہے کہ معاذ کو جب بھیجا تھا, ابھی ہم فی الحال اس کو بیان نہیں کر رہے اس روایت کو, اور اس طریقے سے امام نے ابان سے بھی یہ بات فرمائی تھی کہ ان کی امام کی اپنی حیات ظاہری میں سامنے موجود ہے, تب بھی کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو فتویٰ دو. اور ایک ارشاد تو ہمارے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا
کمال الدین و تمام النعمہ جو شیخ صدوق کی کتاب ہے، اور وسائل الشیعہ جو شیخ حر عاملی کی ہے. فَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَّاةِ أَحَادِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ. امام نے فرمایا کہ عام طور پر زندگی میں جو مسائل پیش آتے ہیں، حوادث واقعہ کہا جاتا ہے، یعنی وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جو مسائل تبدیل ہوتے جاتے ہیں یا جو نئے نئے مسئلے آتے ہیں، ان میں تم ہمارے حدیثوں کے راویوں کی طرف رجوع کرو. فرجعوا فیہا الی رواۃ احادیثنا. اچھا، بہت ایک گروپ تیار ہو گیا جو اخباری وغیرہ کہلاتا ہے، جو اجتہاد و تقلید کو نہیں مانتا، اور کافی وہ لوگ معاشرے سے اجتہاد و تقلید کو ختم کرنے کے لیے مختلف کتابچے، پمفلیٹ، یہ سب بھی نکالتے رہتے ہیں. یہ خاص سازشی ٹائپ کا ایک گروہ ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھیے، اس میں امام نے کہا ہے کہ ہمارے حدیثوں کے راویوں کی طرف رجوع کرو. اس کا مطلب ہے کہ امام کی جو احادیث کی کتابیں آپ خود جا کے کتابوں سے تلاش کر لیں. تو دیکھیے، فرجعوا فیہا الی احادیثنا نہیں آیا ہے، فرجعوا فیہا الی رواۃ احادیثنا آیا ہے. ورنہ امام یہ بھی کہہ سکتے تھے ہماری حدیثوں کی کتابوں کی طرف رجوع کرو. لیکن روات کی طرف کہنے کا مقصد یہ ہے کیونکہ ہم جتنے بھی مجتہدین ہوتے ہیں یہ خود راوی بھی ہوتے ہیں روایات کے، اور یہ کہتے ہیں میں نے اپنے استاد سے سنا، انہوں نے کہتے ہیں انہوں نے اپنے استاد سے سنا. اس طرح ایک سلسلہ سند اوپر تک ملاتے ہوئے جاتے ہیں. تو امام نے فرمایا کہ دنیا میں عام طور پر جو نئے نئے مسئلے پیش آتے ہیں تو ان میں ہمارے حدیثوں کے راویوں کی طرف یعنی مجتہدین کی طرف رجوع کرو، کیونکہ وہ لوگ میری طرف سے تمہارے اوپر حجت ہے اور میں خدا کی طرف سے ان پر حجت ہوں. میں خدا کی طرف سے ان پر حجت ہوں. اور آج کے دن کی مناسبت کے حوالے سے بھی ایام فاطمیہ چل رہے ہیں، تو اس میں ہمارے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ امام نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم لوگوں پر خدا کی طرف سے حجت ہے اور حضرت فاطمہ الزہرا ہم پر خدا کی طرف سے حجت ہے. اللہم صلی علی محمد. تو بڑی اہم بات ہے یہ شہزادی کی، یہ کہ آئمہ کے اوپر خدا کی طرف سے حجت شہزادی، اور پھر لوگوں پر وہ جو ہیں وہ آئمہ حجت ہوا کرتے. اور باقاعدہ امام خمینی نے اپنی ایک تقریر میں کہا بھی تھا، یوم خواتین پہ جب خطاب کر رہے تھے تو شہزادی کی سیرت کے متعلق ایک چیز بیان کی تھی کہ ویسے تو کسی روایت میں ہم کو الگ سے نہیں ملتا کہ آئمہ معصومین تک پر بھی الگ سے جبریل امین نازل ہوتے ہوں پیغمبر کی رحلت کے بعد، لیکن کثرت سے پیغمبر کی رحلت کے بعد شہزادی کے پاس جبریل کا بار بار آنا ثابت ہے ان کی تسلی اور تشفی کے لیے. تو شہزادی کی ایک الگ سے خصوصیت ہے. امام خمینی نے تھوڑا سا اور بھی ڈسکس کیا ہے کہ فرشتے کے آنے کے لیے خاص طور پر جبریل کے لیے ایک ظرفیت چاہیے اس کو برداشت کرنے کے لیے. تو بہرحال اور ایسا نہیں کہ پھر علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ جبریل کا آنا جو زمین پر موقوف ہوا ہے وہ احکامات لے کر پروردگار کی طرف سے آنا وہ موقوف ہوا ہے. یعنی ایسا نہیں کہ ائمہ کے پاس جبریل جا ہی نہیں سکتے یا ان کے پاس آ نہیں سکتے، روایات میں الگ سے البتہ تذکرہ نہیں ہوا ہے، لیکن یہ کوئی عقلی طور پر محال یا شرعی طور پر محال چیز نہیں ہے کہ ائمہ کے پاس جبریل نہیں آ سکتے، لیکن روایات میں الگ سے شہزادی کے اوپر جبریل کا بار بار آنا ثابت ہے. تو بہرحال ضمناً ایک بیچ میں بات آ گئی تھی حجت والی، تو شہزادی کا ذکر نکلا ہے تاکہ ہمارا بھی ایک حصہ ہو جائے ان کی مدح و ثنا میں اور ایک آخرت کے لیے ایک زادرہ حاصل ہو سکے. اچھا، پھر اس کے بعد اصول کافی میں بھی ہے، تہذیب الاحکام میں بھی ہے، وسائل الشیعہ میں بھی ہے کہ بار بار ائمہ کی طرف سے اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ جو بھی ہماری احادیث کی روایات کرتا ہو اور حلال و حرام پر نگاہ رکھتا ہو، ہمارے احکامات سے واقف ہو، تمہیں اس کے حکم کی اطاعت کرنی، اور جس کسی نے بھی ان کے حکم کی اطاعت نہیں کی اس نے گویا خدا کے حکم کا استخفاف کیا، یعنی اس کو حقیر جانا، اور جس نے ان کا حکم نہیں مانا اس نے گویا خدا کے حکم کو رد کر دیا، اور خدا کے حکم کو رد کرنے کے معنی یہ ہے کہ وہ شرک کی منزل پر پہنچ گیا. اب اتنا میرے پاس وقت نہیں کہ اس کو پوری تفصیل اس میں جاؤں، لیکن یہ ساری روایات اس کتاب کے اندر ہیں، تو آپ لے کے اپنے مطالعے میں رکھیں اور اس کو یاد بھی کرنے کی کوشش کریں.
اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ میں سے جو خواتین ابھی تک کسی کی تقلید نہیں کرتی ہوں، کس کی تقلید کریں؟ جواب آسان ہے، مجتہد عالم کی تقلید کریں، عالم جو علم میں سب سے زیادہ ہو۔ جی ابھی وہی تو اس کے بعد ہم آگے بڑھ رہے ہیں کہ عالم کی تقلید کریں جس کا علم آپ کی تحقیق کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ ہو۔ اس وقت ویسے تو بہت سارے مجتہدین کی تقلید ہو رہی ہے، لیکن یہ جو موجودہ مجتہدین ہیں جن کی سب سے زیادہ تقلید ہو رہی، ویسے تو اور مراجع بھی ہیں ایران میں، جیسے رہبر معظم آیت اللہ خامنئی کی تقلید بھی ہو رہی ہے، اور آیت اللہ سید علی سیستانی کی تقلید بھی ہو رہی ہے، آیت اللہ وحید خراسانی کی تقلید بھی ہو رہی ہے، شیخ اسحاق فیاض کی تقلید ہو رہی ہے، حافظ شیخ بشیر نجفی کی ہو رہی ہے، آیت اللہ شبیری زنجانی کی ہو رہی ہے، ناصر مکارم کی بھی ہو رہی ہے، نوری حمدانی کی بھی ہو رہی ہے، اور کتنے سارے مراجع ہیں ان کی تقلید ہو رہی ہے۔ تو اب آپ کو یہ کرنا ہے کہ جو آپ میں سے خواتین جن کے پاس کوئی تحقیق نہیں ہے کہ ان اتنے ساروں میں سے ہم کس کی تقلید کریں، وہ جن پر بھی اعتبار کرتی ہوں ایسے کسی دو عالموں سے جا کر پوچھیں۔ ابھی آپ وہ تفصیل نہیں پوچھیں، نہ مجھ سے پوچھیے گا کہ کس کی تقلید کریں، کیونکہ اگر ہم بتا بھی دیں تو بیکار ہے۔ کسی ایسے علماء سے رجوع کرنا ہوتا ہے کہ جن کے اہل خبرہ سے رابطے ہوتے ہیں۔ اہل خبرہ ایک اصطلاح ہے، وہ یا تو خود مجتہد ہوتے ہیں یا قریب الاجتہاد ہوتے ہیں، لیکن ان کے علمی جو حلقے ہیں ہمارے قوم اور رجف کے، وہاں کے ان اہل خبرہ سے رابطے ہوتے ہیں، تو وہ بتا سکتے ہیں تحقیق کر کے کہ ان میں سے کس کا علم سب سے زیادہ ہے۔ دو شخص کا میں نے احتیاط کے مطابق بتا رہا ہوں کہ ایسے دو علماء کا آپ جن پر آپ اعتبار کرتی ہوں، آپ ان کو فون کر کے معلوم کر سکتی ہیں، وہ جو ایک نام بتا دیں اس نام کے اوپر پھر آپ ان کی توضیح مسائل لیں، ان کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیں۔ اچھا اب ایک کچھ بتائیں، ایک دوسرا کچھ اور بتائے، تو پھر تیسرے کے پاس جائیے اور ان سے جا کر پوچھیں۔ تو بہرحال وہ اس کی ایک الگ ایک تفصیل ہے، لیکن ان افراد کی تقلید ہو رہی ہے، وہ عمومی گفتگو کر رہے ہیں، بہت زیادہ باریکی میں اس فی الحال مسائل میں نہیں جا رہا ہوں۔ دیکھیے مجتہد ابھی جیسے میں نے کہا کہ بعض اوقات ہم نے مساجد کے اندر بھی دیکھا، مثلا وضو خانے کے ساتھ ہی متصل باتھ رومز وغیرہ ہوتے ہیں، تو اکثر لوگ وضو خانے کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں اور کوئی مسئلہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، تو مجتہدین جو 80 90 سال کی عمر تک بھی، جیسے یہی نوروز آقا کوئی کہتے تھے کہ میں 80 سال کے اجتہاد کے بعد بھی یہ طے نہیں کر پا رہا ہوں کہ نوروز کے اسلامی تہوار ہونے کے متعلق یا اس کے غیر اسلامی ہونے کے متعلق، یعنی دونوں طرف کی ایسی روایات ہیں متضاد، اور ان کا جو وہ ہے ورث اور جو ان کا جو وزن ہے وہ تقریباً ایسا برابر ہے کہ اس کے باوجود میں فیصلہ نہیں کر پاتا۔ یعنی ابھی اس کی تفصیل بتاؤں گا انشاءاللہ ابھی آگے چل کے کہ ان کے، یہ تو میں نے اپنے الفاظ میں ان کے الفاظ کہیں۔ تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ مثلا وضو خانے کے اندر لوگ بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اور پیچھے باتھ روم ہوتا ہے، تو اکثر باتھ روم سے آواز آتی ہے میاں یہ مسئلہ یوں نہیں یوں ہے، اور وہیں بیٹھے بیٹھے 2 منٹ کے اندر سارا مسئلہ طے ہو جاتا ہے باتھ روم میں بیٹھ کے بھی۔ تو مجتہدین کیا کرتے ہیں، در سے خارج دینا پڑتا ہے ان کو، باقاعدہ ایک ایک دورے کے مکمل ہونے کے لیے، ایک دورہ کہتے ہیں تقلید سے لے کر دیات تک کے سارے مسئلے ان کو باقاعدہ در سے خارج ہو رہا ہے۔ آیت اللہ شیخ جواد تبریزی جن کا کچھ عرصے پہلے انتقال ہوا، در سے خارج دے رہے ہیں، اور یہ سارے جو علماء جو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں یا تو ان میں زیادہ تر مجتہدین ہوتے ہیں یا قریب الاجتہاد ہوتے ہیں، قریب الاجتہاد، یا وہ طالب علم ہوتے ہیں جو در سے خارج کے اندر آئے ہوئے ہوتے ہیں اور تمام بیسکس وغیرہ سب کچھ پڑھ چکے ہوتے ہیں۔ تو ایک ایک مسئلے کو بعض اوقات 6 مہینے لگ جاتے ہیں ثابت کرنے کے لیے، اتنی تفصیل ہوتی، اور عام جاہلوں والے معاشرے کے اندر نہیں، جس طریقے سے عام طور پر ہمیں معاشرے کے اندر نظر آتا ہے، کوئی بھی اپنی تحقیق کی انہوں نے الٹی سیدھی قسم کی اور اس پہ 15-20 صفحے یا 50-60 صفحے کی کتاب لکھ کر اور جاہل معاشرے کے اندر پھیلا دی، نہ کوئی پوچھتا ہے، نہ کوئی سوال کرتا ہے، نہ جواب دیتا ہے، نہ کسی کو کچھ آتا ہے نہ جاتا ہے، اور اس میں پھر جو ہے ہلدی کی گرہ بندر کے ہاتھ میں لگ جاتی ہے تو وہ پنساری بن بیٹھتا ہے، وہ والی صورتحال یہاں پر ہو جاتی۔ 2-4 چیزیں جمع کری ہیں، پورا سپر اسٹور کھول کے بیٹھ گئے، پتہ چلا صرف 4 چیزیں ہیں ان کے پاس۔ تو مجتہدین اس طرح سے در سے خارج دیتے ہیں، جس میں ثابت کرنی پڑتی ہے ایک ایک چیز، پھر کہیں جا کر 15-15 20-20 اور 25-25 سال ایک دورے میں لگ جاتے ہیں۔ بہت سے علماء 2 دورے مکمل کر پاتے ہیں اپنی زندگی میں، کچھ 3 دورے بھی مکمل کر پاتے ہیں۔
تو اس طرح سے جا کر اپنے مسائل کو ثابت کیا جاتا ہے. یعنی اتنی دقت نظری کے بعد، اتنی محنتوں کے بعد پھر کہیں جا کے وہ توضیح المسائل کے جو آپ کو جو 250-300 صفحات کی جو کتاب ہوتی ہے وہ پھر آپ کے ہاتھ میں دیتا ہے کہ یہ میری ساری زندگی کی محنتوں کا نچوڑ، جس کو وہ ثابت کر سکتا ہے. آیت اللہ خوئی کے کتنے ہزاروں درس خارج جو ہیں انٹرنیٹ کے اوپر ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں. مجتہدین کے جو درس خارج ہیں وہ انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہیں کہ ایک ایک مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے استدلالی کتب کس طرح سے لکھی جاتی ہیں، تاکہ آپ کو یہ زحمتیں بتانا ہی مقصود ہے کہ لوگ عام طور پر کہتے ہیں بھائی ان کا فتویٰ یہ تو ہمیں فتویٰ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کیسے فتویٰ دے دیا، ایک نئی نئی باتیں مولوی پتہ نہیں کہاں سے لے آتے ہیں. یہ کس طرح سے یہ سب چیزیں جو ہیں یہ معاشرے کے اندر یہ سارے خیالات رائج ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں مجتہدین کی آپ زحمتیں دیکھیں. یہ آیت اللہ خوئی جب مسجد خضرا میں جو درس خارج دیا کرتے تھے، آیت اللہ خوئی کا درس خارج یعنی زعیم حوزہ علمیہ کہا جاتا ہے آقا خوئی کو. یعنی جتنے سب سے زیادہ مجتہدین شاگرد آیت اللہ خوئی کے تیار ہوں اس وقت، جتنے بھی صف اول کے مراجع بھی جو اس وقت ہیں وہ سب آیت اللہ خوئی کے شاگردوں میں سے. تو بہرحال آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے درس خارج ہوتا ہے، مجتہد ایک ایک مسئلے کو ثابت کرتا ہے، پھر کہیں جا کر جو ہے اور تقوی و پرہیزگاری وغیرہ کے ساتھ. آیت اللہ شیخ جواد تبریزی جن کا بھی آپ درس خارج دیکھ رہی تھیں کہ وہ کس طرح سے دے رہے تھے، مجتہد آپ یقین کیجئے کہ صرف 4 یا 5 گھنٹے سے زیادہ ان کی نیند بھی نہیں ہو پاتی. اور خود شیخ جواد تبریزی کہتے تھے کہ 20 یا 30 سال ہو گئے میں چھٹی کے مفہوم سے ناشنا ہوں، مجھے معلوم ہی نہیں کہ چھٹی کیا چیز ہوتی. چھٹی کیا ہے ویسے دیکھا جائے، ہم جو کہتے ہیں بھائی ایک دن تو چھٹی کا ہونا چاہیے، چھٹی کا ویسے کوئی تصور بھی نہیں ہے. یعنی کیا آپ واجبات پہ عمل نہیں کریں گے اس چھٹی کے دن؟ کیا علم حاصل کیے بغیر اس چھٹی کو گزار دیں گے؟ وہ دن آپ کے لیے عبث اور بیکار جس میں کوئی علم حاصل نہ کیا ہو آپ نے، اس پہ افسوس ہوگا میں جو ہے آخرت میں پہنچ کر کہ میں نے اس دن کو کس طرح سے ضائع کر دیا. تو بہرحال ہمارے ہاں کبھی ہم اس عمر کے کسی شخص کو ہم نے آج تک کبھی کتاب بھی ہاتھ میں اٹھائے نہیں دیکھتے. اور مجتہدین آخری وقت تک کس طرح سے اپنے آپ کو علم کے اندر لگائے ہوئے ہوتے ہیں اور کتنا زیادہ مصروف اس سلسلے میں ہوتے ہیں کہ آپ کو جس سے تصویر سے بھی اندازہ ہو رہا ہے. اور صرف یہی نہیں، علم حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ ائمہ سے توسل یہ بہت ضروری ہوتا ہے. ایام فاطمیہ منانے کی آیت اللہ جواد تبریزی حد سے زیادہ تاکید کرتے تھے، حد سے زیادہ. اور جس اعتبار سے یعنی صرف کوشش کرتے تھے درس خارج میں اپنے ائمہ کے بعض اوقات نام لینے تک سے کوشش کرتے تھے کہ میں نام نہ لوں، جیسے ہی نام لیتے تھے فوراً زار و قطار رونا شروع ہو جاتے تھے اور درس خارج ڈسٹرب ہونے لگتا تھا. اتنا زیادہ محبت اہل بیت جو پیش کیا جاتا ہے کہ گویا مجتہدین معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کو اہل بیت کے خلاف جا رہے ہیں، ان کے دین کے خلاف باتیں کرتے ہیں، یہ کوئی مقصر ہیں اور ائمہ کی جو ہے فضیلتوں کو اور ان کو جو ہے وہ کم کرتے ہیں. اس طرح کا ایک پروپیگنڈا باطل کی طرف سے کیا جاتا ہے. ان سے زیادہ تو کوئی چاہنے والی، کیونکہ علم اور معرفت جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی زیادہ عمل میں انسان آگے بڑھے گا اور اتنا ہی محبت اہل بیت راسخ ہوگی اس کے دل میں. تو شیخ جواد تبریزی. اسی طرح سے یہ جو آپ کے سامنے لیفٹ پر، آپ میں سے تو اکثر خواتین ان کو نہیں پہچانا ہوگا، یہ ڈاکٹر تیجانی سماوی. سیدھے ہاتھ پر جو ہیں وہ آیت اللہ صادق شیرازی ہیں. اور ابھی تک بھی یعنی خود تیجانی سماوی یہ کہا کرتے تھے کہ جب میں سنی سے یہ شیعہ ہوئے ہیں، سنیوں کے بہت بڑے عالم تھے، علماء اہل سنت میں سے، کہتے تھے کہ میں اتنا بڑا تھا کہ مجھے پوری اپنی بہت سارے اشکالات کے سلسلے میں مجھے سمجھ بھی نہیں آتا تھا کہ میں اس کا جواب میں کس سے جا کر پوچھوں، کہ اپنے سے زیادہ بڑا میرے کوئی عالم ہی نہیں تھا. مجھے نظر آتا تھا کہ جو مجھ سے علم میں بھی زیادہ ہو. پھر یہ ایک دفعہ جب عراق گئے اور وہاں پہ آیت اللہ شہید باقر الصدر اور آیت اللہ خوئی کے ساتھ جو بیٹھے اور وہاں جا کر علم یعنی انہوں نے دیکھا کہ علم کیا چیز ہوتی ہے، تو کہنے لگے اس محفل کے اندر مجھے لگ رہا تھا کہ سب سے زیادہ کم علم میں ہی ہوں اس محفل میں. تو بہرحال ڈاکٹر تیجانی سماوی پھر مذہب حق انہوں نے اختیار کیا اور اس کے بعد کتنی کتابیں لکھی، ثم اہتدیت اور عالمیہ جمعرات اور کتنی ساری کتابیں، پھر میں ہدایت پا گیا جو ترجمہ جس کا ہوا ہے، اور یہ سب چیزیں وہ کتنی زیادہ آپ سنتی نہیں. پھر آیت اللہ خوئی نے ان کو اپنا وکیل بھی مقرر کر دیا تھا اور تیونس سے ان کا تعلق ہے. تیونس کی حکومت نے ان کو سزائے موت سنائی تھی، پھر یہ تیونس سے فرار ہو کر ایران پہنچے اور آج کل ایران ہی میں ہیں. لیکن ابھی بھی علم حاصل، اتنے بڑا عالم کوئی علم حاصل کرنے کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. آیت اللہ صادق شیرازی کے پاس بیٹھے کوئی چیز پوچھی ہے فوراً اس کو نوٹ کرنے لگے. یہ نہیں کہا کہ بھئی میں خود اتنا بڑا عالم ہوں میں ان سے کوئی چیز کیوں پوچھوں.
اور جب اپنی عام زندگی میں ہوتے ہیں تیجانی سماوی تو کوئی دیکھ کے پہچان بھی نہیں سکتا کہ وہی ہیں. اسی طرح سے آیت اللہ شیخ اسحاق فیاض. دیکھیں مجتہدین کا خاصہ کئی دفعہ پاکستان بھی آ چکے ہیں, جو افراد بھی ان سے ملے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ شاذ و نادر ہی کوئی بات کرتے ہیں, ورنہ عام طور پر خاموشی سے گردن جھکا کر بیٹھے رہتے ہیں. یعنی فضول گفتگو میں ذرا سا اپنے آپ کو انوالو نہیں ہونے دیتے, ورنہ تو لوگ ظاہر پوچھیں گے اور کب سے ہیں آپ, وہاں کیا ہے, اس قسم کی باتیں. وقت ضائع ہوتا ہے, آئی کانٹیکٹ بھی زیادہ نہیں کرتے, اور ہر وقت علم اور درس و تدریس وغیرہ اس کے اندر مشغولیت. تو آیت اللہ خوئی کو بھی آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اپنی پوری زندگی اس کے اندر لگائی. میں چند لیکن امام خمینی ایسا نہیں ہم سوچتے ہیں کہ عالم ہے فقط وہ صرف کتابوں ہی کے اندر لگا رہتا ہوگا, نہیں, اکثر مہمانوں کے لیے چائے تک بنا کر لے کر آتے تھے. یعنی اپنے تمام گھریلو کام بھی انجام دے رہے ہیں. کتنا بڑا انقلاب بھی لے کر آ گئے, کتنی بڑی سیاسی موومنٹ بھی ایسی چلائی, حکومت اسلامی قائم کرنا کتنا بڑا ایک کارنامہ ہے جو صدیوں میں نہیں ہو سکا تھا, امام خمینی نے کر کے دکھایا. تو اپنی عام زندگی کے اندر بھی گھریلو کام کاج اس کے اندر بھی بہت زیادہ کاوش کیا کرتے تھے. بچوں کے ساتھ کھیلنا, اپنے گھریلو ایک بہترین زندگی جو ہے جس طریقے سے انسان انجوائے کرتے ہوئے گزارتا ہے. درس و تدریس, خواتین بھی ان کے درس وغیرہ میں شریک ہوتی تھیں اور کبھی بھی اس میں ناغہ نہیں کرتے تھے, چاہے وہ جلا وطن ہو, کسی دوسرے ملک میں ہو, کوئی موومنٹ چلا رہے ہوں, درس و تدریس ہر جگہ جاری رہتی تھی. خانم خدیجہ ثقفی جو امام خمینی کی زوجہ محترمہ تھی, ایسی خاتون کہ اپنی پوری زندگی کس انداز سے شوہر کی, دیکھیے اتنے بڑے بڑے علماء جن کی ابھی تک آپ نے تصویریں دیکھی, یہ سب کے سب بڑے بنے ہی اس وجہ سے ہیں کہ ان کے گھر والوں نے ان کے لیے مشکلات کھڑی نہیں کی. اگر یہی خانم خدیجہ ثقفی ہر وقت امام خمینی کو معاذ اللہ, صرف میں مثال سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, پریشان رکھتی, یہ فرمائشیں وہ فرمائشیں وہ فرمائشیں, اب یہ چیز چاہیے وہ چیز چاہیے, تو انسان باہر والوں کو تو پھر بھی پوری دنیا کو ڈیل کر لیتا ہے, گھر میں اگر داخلی انتشار اگر ہو جائے تو وہ سب سے زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے علمی طور پر. اپنی ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی جب عراق میں بھی جلا وطن تھی, عراق میں جلا وطن, تو خانم خدیجہ ثقفی یہ دیکھا جائے بہت ہی مالدار فیملی سے تعلق رکھتی تھی. شادی سے پہلے بہت مالدار فیملی تھی, لیکن کیا امام خمینی سے شادی ہوئی تو اسی رنگ میں ڈھل گئیں اور انتہائی سادہ ترین زندگی. کہ جب عراق میں جلا وطن بھی تھی, عراق میں, تو امام خمینی کو فون کیا کرتی تھی, تو باقاعدہ اس زمانے میں فون اس طرح سے اویلیبل نہیں تھے, بہت لمبی لمبی دھوپ میں لائنیں لگانا پڑتی تھیں. اکثر خانم خدیجہ ثقفی بے ہوش ہو جاتی تھیں لائن میں لگے لگے. تو ان کے بیٹے احمد خمینی نے بھی خط لکھا کہ بابا ٹیلی فون اگر ایک لگوا دیں, تو باقاعدہ امام خمینی نے بڑا سخت ان کو لکھا کہ یہ اس قسم کی تمہارے دماغ میں خیال کیسے آیا کہ تم سہم امام سے یہ عیاشیاں کرو کہ فون وغیرہ لگاؤ. اتنے سے چھوٹے سے اس کے لیے بھی امام خمینی, جیسے کہ ان کی اس میں بھی ظاہر ہوتا ہے خطوط وغیرہ سے, کہ بار بار خط لکھ رہے تھے, جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے, کہ جو پیسے خمس کے بھیجے ہیں پتہ نہیں 250 تومان یہ کس کے ہیں, کیا ہے ان کی, پورا مجھے لکھ کے بھیجو, میں سخت پریشان ہوں کہ پیسے کس کے اور کس مد میں آئے ہیں. بلکہ تو اتنے امور کے اندر ایسی احتیاط. تو بہرحال آپ نے دیکھا کہ یہ گھریلو ان کی زندگیاں ایسی اچھی ہوتی ہیں, بیویاں اتنے کوآپریٹ کرتی ہیں, تو پھر کہیں جا کر علمی مقام کو ان مجتہدین اور مراجع کو حاصل ہو پاتا ہے. ورنہ تو وہی داخلی انتشار کا شکار, جیسے ایک بتایا بھی تھا ہمارے مولانا شہریار آپ بھی اکثر واقعات سناتے, ایران میں کیونکہ پڑھ کے آئے ہیں, بہت سے علماء سے بڑے کلوز لنکس بھی ان کے رہے ہیں. خود بتاتے ہیں کہ کسی ایک بڑے عالم, مراجع کے لیول پہ تو نہیں تھے, نہ کوئی اس طرح سے اجتہاد وغیرہ کے تھے, لیکن ایک عالم تھے بہرحال. تو ان کی آواز دوسرے کمرے سے آ رہی تھی جو خود بخود ان کے کان میں پڑ رہی تھی کہ بیگم آہستہ مارو, کیونکہ اس طرح سے مارنے سے دیت واجب ہو جاتی. تو بعض اوقات اس طرح کی بھی صورتحال ہوتی ہے. اب نامعلوم کہ انہوں نے مذاق میں چیز سنائی تھی کیا, لیکن بہرحال اس طرح کا ایک واقعہ انہوں نے سنایا تھا. تو یہ تو مزاح کے طور پر کی چیز, ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا کہ اگر گھریلو ایسی صورتحال ہو تو یہ لوگ کبھی آگے بڑھ ہی نہ پائیں علمی اعتبار سے. تو یہ صورتحال ہے. امام خمینی جب جوان تھے اور اس زمانے ہی سے علم کے اندر بھی بہت زیادہ جو چہل حدیث کے نام سے جو کتاب ہے احادیث کی شرح,
وہ آپ جا کے پڑھیے کتنا علمی مقام امام خمینی کا اس میں جھلکتا ہے. یہ فقط 30 سال کی عمر میں لکھی ہے امام خمینی نے, جس زمانے میں 30 سال کی عمر تھی. اور زہد و تقوی ابتدا ہی سے اتنا زیادہ تھا کہ جب خانم خدیجہ ثقفی سے باقاعدہ رشتہ گیا تو ابتداً خانم خدیجہ ثقفی کے والدین نے بہت زیادہ سختی سے دین پر عمل کرنے کی وجہ سے رشتہ ریجیکٹ کر دیا تھا امام خمینی. وہ پھر ایک الگ بات ہے جو میں نے کسی کتاب میں تو نہیں پڑھی, البتہ کچھ علماء سے زبانی طور پہ سنی, کہ پھر جب رشتہ ریجیکٹ ہو گیا تو پھر خانم خدیجہ ثقفی کے خواب میں شہزادی کونین سلام اللہ علیہ تشریف لائیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اور پھر شادی کے سلسلے میں تاکید کی اور پھر دوبارہ پروپوزل آیا اور پھر جو ہے ایکسیپٹ ہوا اور اس کے بعد پھر شادی ہوئی. تو بہرحال دین پر بہت سختی کے ساتھ عمل کی وجہ سے جوانی کے دور سے امام خمینی اس انداز کی ایک زندگی تقوی پرہیزگاری سے بھرپور جو ہے وہ گزارتے تھے. آیت اللہ خوئی, آیت اللہ خوئی کی جوانی کی تصویر دیکھیے. ہر بات ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ ہر آدمی, جو بھی بڑا آدمی آپ کو نظر آتا ہے نا, اس کی بہت پہلے سے کاوشیں ہوتی ہیں. ہم تو اس وقت اس کو دیکھتے ہیں جب وہ کسی مقام کو حاصل کر چکا ہوتا ہے. اس سے پہلے کی زحمتیں, اس سے پہلے کی تکلیفیں, اس سے پہلے کی مصیبتیں وہ ہماری نگاہ میں نہیں ہوتی کہ اس نے کس طرح سے تقوی و پرہیزگاری و علم کی وہ جو صعوبتیں برداشت کی ہیں, کس طرح سے غربت کے زمانے گزارے ہیں. ہم تو جب کسی مقام کو چڑھتے سورج کے پجاری ہوتے ہیں نا, بس جو کسی مقام پر آ جاتا ہے تو بس اس کی تعریفیں اور وہ کرنے لگتے ہیں. اسی طریقے سے پھر آیت اللہ خوئی ایک نابغہ روزگار شخصیت اس کے بعد بنے, اور پھر ان کے انتقال کے بعد آیت اللہ سیستانی جو ہیں وہ آئے. اسی طرح سے رہبر معظم بچپن ہی سے آپ دیکھیں کہ کتنی چھوٹی عمر ہے لیکن امامہ وغیرہ رکھا ہوا ہے سر پر. یعنی ایسا نہیں ہے کہ بس علمی لحاظ سے کوئی مقام ہو ہی نہ, اور بس جو ہے جس طرح سیاست دان ہوتے ہیں اور وہ کسی منصب کو حاصل کر لیں. پھر جوانی کا ابتدائی دور ان کا, اور اس کے بعد پھر صدر جمہوریہ کے اعتبار سے جو ان کی خدمات وغیرہ رہیں. پھر اس کے بعد ایک جو موومنٹ بھی چلائی تو کتنی مرتبہ اریسٹ ہوئے, کتنی مرتبہ یہ سب چیزیں, یہ ہمیں ہماری نگاہ میں ذرا خدمات بھی پچھلی رہنی چاہیے کہ کوئی شخص اس مقام تک جو بڑے عہدے اور منصب پہ ہم کو نظر آ رہا ہے وہ اپنے پچھلی زندگی کو کیسے بھرپور گزار چکا, کتنی محنتوں سے بھرپور گزار چکا. اور پھر یہ ان کے چاروں بیٹے بچپن ہی سے ان کی ایسی تربیت کی, چاروں آپ کو جو چھوٹے چھوٹے بچے نظر آ رہے ہیں رہبر معظم کے, تو اب یہ سارے چاروں کے چاروں عالم دین ہو چکے. یہ آیت اللہ مجتہدی تہرانی بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کے مدرسے میں انہوں نے حاصل کی ہے تعلیم, اور یہ وہ چاروں جو وہاں ساتھ میں کھڑے ہوئے تھے یہ چاروں سامنے آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں, چاروں کے چاروں عالم دین. اسی طرح سے آیت اللہ سیستانی آیت اللہ خوئی کے ساتھ آپ کو بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ابھی داڑھی مونچھ بھی نہیں نکلی ہے, اور اتنی چھوٹی سی عمر ہی کے اندر آپ نے دیکھا کہ تو ہر جو بھی بڑا آدمی بنتا ہے نا, باقاعدہ کتاب بھی میں نے پڑھی, مجھے اس کا عنوان بہت پسند آیا تھا, بڑوں کا بچپن. یعنی ان کا بچپن بھی پھر ایسا ہی بھرپور ہوا کرتا ہے. ایسا نہیں کہ بچپن میں بالکل لاؤ والی اور جو ہے لوگوں کو پریشان کرنے والے بچے, اور وہ سب کو کسی بہت بلند مقام کو ایسے نارمل سی شرارتیں اپنی جگہ پر ہوتی ہیں, لیکن بردباری اور ایک علمی شوق اور محنتیں یہ سب بہت ایڈ ہوتی جاتی ہیں, پھر ایک آدمی کسی مقام کو حاصل کرتا. بس ایک کتاب ہے آپ کو مارکیٹ میں مل جائے گی, عام مسلمانوں کی کتاب, آیت اللہ تقی بہجت. اتنے چھوٹے سے عمر سے لے کر اور پھر ہوتے ہوتے بچپن, لڑکپن اور جوانی, اگر آپ دیکھیں تو ہر جگہ علم اور محنتیں اور کوششیں آپ کو نظر آئیں گی ان تمام بڑوں کے بچپن میں بھی. آیت اللہ حسین بروجردی کہ امام خمینی سے پہلے جن کی تقلید ایران میں ہوتی تھی پچھلے ادوار میں. اسی طریقے سے آیت اللہ محسن الحکیم طباطبائی, آپ ان کی زندگیاں دیکھیں کتنی سادہ ہیں, ہمیشہ زمین پر بیٹھتے ہیں, کوئی ایسی پریشان کن یعنی جو تعیشات سے بھرپور جو زندگیاں ہوتی ہیں اس سے کوسوں دور جو ہے ہمارے مجتہدین و مراجع یہ نظر آتے ہیں. اور خاندان حکیم جتنے آپ کو نظر آ رہے ہیں اس میں اکثریت شہید ہو چکی, بیچ میں آیت اللہ محسن الحکیم کھڑے ہوئے ہیں. اچھا صرف ویسے ہی نہیں کہ ہمارے صرف مراجع کی حد تک ہی جو بات ہو رہی ہے, شیخ عباس قمی انتہائی غربت کا زمانہ کیسا گزارا ہے آپ کے سامنے تو صرف ایک مفاتی, ورنہ شیخ عباس قمی کی کتنی ہی اور کتابیں ہیں.
مرتضی مطہری, علامہ محمد حسین طباطبائی, تقلیدی کے سلسلے بہت سے ایسے علماء ہیں جن کی تقلید نہیں ہوتی تھی لیکن پھر بھی بڑے علم مقام کو حاصل کیا. آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کے متعلق قرآن کی طرف ایسے راغب ہو گئے تھے کہ اکثر علماء نے ایک جملہ ان کے لیے ویسے کہا کہ انہوں نے مرجعیت کو قربان کر دیا قرآن کے لیے. یعنی قرآن کی تفسیر اور اس کے اندر واقعی ایسا کام کر کے گئے. تفسیر المیزان ایسی لکھی کہ جو عالم اسلام کی جو ہے بہترین تفاسیر میں سے ایک, اور ہر وقت غور و فکر و تفکر کے اندر مشغول رہا کرتے تھے. اور ان کی بھی زوجہ محترمہ کے متعلق خود آیت اللہ محمد حسین طباطبائی فرماتے ہیں کہ میں جب پڑھ رہا ہوتا تھا, بلکہ ان کی بیٹی فرماتی ہیں طباطبائی کی, کہ ہماری والدہ اس حد تک مزاج شناس تھیں میرے والد کی کہ جب کبھی دوران مطالعہ ان کو اتنا تک پتہ ہوتا تھا. اکثر ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے کہ منہمک کے مطالعے میں گردن اٹھا کے بھی گھنٹوں سے اوپر نہیں دیکھا, اور پھر پیچھے کی طرف یوں کر کے اپنا ہاتھ کیا, ان کو پتا ہوتا تھا کب ان کو چائے چاہیے ہوتی, اور اسی وقت ان کے ہاتھ میں اور جو چائے کا کپ آ جاتا تھا. یعنی اتنا, جب اتنی گھر کی خواتین اس طرح سے خدمت کریں گی, اور علمی مقام پر شوہر اگر کوئی کسی مقام کو حاصل کرنا چاہیں تو پھر کیوں حاصل نہیں ہو پائے گا. تو اگر واقعی اس کے اندر تعیشات کے اندر اور ہر وقت کی فرمائشوں میں مشغول رکھیں گی تو پھر کسی بڑے مقام تک نہیں پہنچا جا سکتا. آیت اللہ شہید باقر الصدر 18 سال کی عمر میں مجتہد ہو گئے تھے. یعنی بچپن سے ہی ان افراد میں شامل ہیں جو 18 سال کی عمر سے ہی, آپ یہ سوچئے 18 سال کی عمر, اس میں اجتہاد کے درجے تک پہنچ گئے. اور یہ ساتھ میں ان کی بہن ہے آمنہ بنت الہدا, جن کو صدام نے مظالم کے ساتھ شہید کیا ہے. کہا جاتا ہے کہ جتنے مظالم اپنی, خود آیت اللہ باقر الصدر کا جب لاشا آیا تھا تو داڑھی اور جتنے بھی بال تھے سب جلے ہوئے تھے. اور آمنہ بنت الہدا کے متعلق تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ دونوں ٹانگیں رسیوں میں باندھ کے 2 جیپوں میں باندھ کے مختلف سمتوں میں جیپیں چلا دی. تو اس طرح سے ایک داستان ہے ایک مظالم کی. لیکن کیا ہے, ان کا ایک ناول اردو میں ہار جیت کے نام سے بھی ہے, آمنہ بنت الہدا کا بہت اچھا ناول ہے, وہ بھی آپ لے کر پڑھ سکتی ہیں. آیت اللہ مرشی نجفی اگرچہ مرجع نہیں تھے, صاحب فتویٰ وغیرہ نہیں تھے, لیکن اتنے بڑے علمی مقام کو, اور خاص طور پہ علم الانصاب کے حوالے سے بہت شہرت. کہا جاتا ہے کہ اگر ان کو اپنے آپ 2-4 اجداد کے نام بھی بتا دیں تو آپ سادات کا پورا سلسلہ انصاب جو ہے وہ اوپر تک لے جا کر ملا سکتے تھے, اتنے زیادہ ماہر تھے دیگر علوم کے ساتھ ساتھ آیت اللہ مرشی نجفی. اور یہ وہ ہیں کہ جن کے جو خود کہتے تھے کہ میں معصومہ قم کیونکہ رشتے میں میری پھوپھی ہوتی ہیں. درود بھیجیے نا آپ نے ان کا نام صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی ہی ملاقاتیں ان کی معصومہ قوم سے بنفس نفیس جاگتی آنکھوں کے ساتھ ہوئی. امام حسین علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اگر آپ نے قوم کی زیارت کی ہے روضے کی تو اس کے بالکل سامنے ہی آیت اللہ مرشی نجفی کی لائبریری بھی. آیت اللہ آصف محسنی افغانستان کے آیت اللہ. ہم لوگ تو عام طور پر افغانی کے لحاظ سے ایک مخصوص قسم کے ظاہر جو ہمیں یہاں پہ نظر آتے ہیں, ورنہ آج کل کے متعلق جو وہاں پہ طالب علم پڑھتے ہیں پاکستانی طالب علم, وہ کہتے ہیں کہ سب سے بہترین جو پڑھ رہے ہیں اس وقت وہ افغانی طالب علم پڑھ رہے ہیں قوم میں. ابتدان کچھ جو ہے ہر طرح کے لوگ ظاہر ہے کہ جب کچھ موقع ہوتا ہے تو پہنچ جاتے ہیں, تو لیکن افغانی جو افغانی شیعہ ہیں وہ اس طور پر پڑھ کر اپنے علمی مقام کو ایک بنا رہے ہیں. آیت اللہ آصف محسن. کچھ جعلی قسم کے آیت اللہ بھی ہیں پاکستان کے اندر, تو یہ دماغ میں رہے کہ یہ اس قسم کے افراد, یہ کیونکہ بیچ میں ذکر آ گیا تو بہت سے لوگ یہاں پہ بھی اپنے نام کو آیت اللہ لکھنا شروع ہو گئے. اچھا, اب ہم ذرا آگے بڑھیں کہ تھوڑا بہت تو آپ نے دیکھی ہے باقی اس کتاب کے اندر بھی, لیکن کچھ آپ کو